ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک لڑکی تھی جس کی خوبصورتی ایسی تھی جیسے بہار کا پہلا دن، جس کی مسکراہٹ میں پھولوں کی تازگی چھپی تھی اور آنکھیں خوابوں سے لبریز تھیں۔ وہ صرف خوبصورتی کی مثال تھی، کام کی بات آئے تو وہ ہمیشہ آرام کو ترجیح دیتی تھی اور کتائی کرنے پر آمادہ نہیں ہوتی تھی۔ اس کی ماں لاکھ کوشش کرتی مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوتی۔ آخر کار ماں کو غصہ آ گیا اور اس نے صبر کھو دیا، پھر لڑکی کو خوب ڈانٹا، یہاں تک کہ وہ زور زور سے رونے لگی۔ اسی وقت ایک ملکہ وہاں سے گزر رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے رونے کی آواز سنی وہ رک گئی اور گھر کے اندر چلی گئی۔ ملکہ نے ماں سے پوچھا، تم اپنی بیٹی کو اتنی زور سے کیوں ڈانٹ رہی ہو کہ سڑک تک اس کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ ماں اپنی بیٹی کی کاہلی بتاتے ہوئے شرمندہ ہوئی تو جھوٹ بول کر کہنے لگی، میں اس کو کتائی سے روک نہیں پاتی، یہ ہر وقت چرخی چلاتی رہتی ہے اور میں غریب ہوں، اتنا سن نہیں دے سکتی۔ ملکہ نے جواب دیا، مجھے چرخی کی آواز بہت پسند ہے، وہ سن کر مجھے خوشی ہوتی ہے، آؤ میں تمہاری بیٹی کو محل لے جاتی ہوں، میرے پاس بہت سا سن موجود ہے، وہ جی بھر کے کتائی کرے گی۔ ماں یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور ملکہ لڑکی کو اپنے ساتھ محل لے گئی۔ جب وہ محل پہنچے تو ملکہ نے لڑکی کو 3 کمرے دکھائے جو عمدہ سن سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ سن کت کر مجھے دینا، جب یہ مکمل ہو جائے گا تو تمہیں میرا بڑا بیٹا شوہر کے طور پر ملے گا۔ تم غریب ہو مگر تمہاری محنت ہی تمہارا جہیز ہے۔ لڑکی دل ہی دل میں خوفزدہ تھی کیونکہ وہ کبھی بھی اتنا سن کت نہیں سکتی تھی، چاہے 100 سال تک ہر دن صبح سے شام تک چرخی چلاتی رہے۔ جب وہ اکیلی رہ گئی تو رونے بیٹھ گئی اور 3 دن تک نہ چرخی کو ہاتھ لگایا نہ کچھ کام کیا۔ تیسرے دن جب ملکہ نے دیکھا کچھ بھی کتائی نہیں ہوئی تو حیران ہوئی۔ لڑکی نے بہانہ کیا کہ گھر سے دوری اور ماں کی یاد میں وہ کام شروع نہ کر پائی۔ ملکہ نے یہ جواز مان لیا لیکن جاتے جاتے کہہ گئی، کل سے کام ضرور شروع کرو۔ جب لڑکی ایک بار پھر اکیلی ہوئی تو اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے اور کیسے اپنی مشکل حل کرے۔ وہ الجھن میں کھڑکی کے پاس گئی اور باہر دیکھنے لگی۔ وہاں اس نے 3 عورتوں کو گزرتے دیکھا۔ پہلی عورت کا پیر بہت چوڑا اور چپٹا تھا، دوسری کی نچلا ہونٹ بڑا اور تیسری کے انگوٹھے غیر معمولی طور پر موٹے۔ وہ تینوں عورتیں کھڑکی کے سامنے رکیں اور لڑکی سے پوچھا کہ اسے کیا پریشانی ہے۔ لڑکی نے انہیں اپنی مشکل بتائی تو انہوں نے کہا، اگر تم ہماری مدد لینا چاہتی ہو تو وعدہ کرو کہ اپنی شادی میں ہمیں ضرور بلاؤ گی، ہم سے شرمندہ نہ ہوگی، ہمیں اپنی کزن کہو گی اور شادی کی دعوت میں ہمیں اپنی میز پر جگہ دو گی۔ اگر تم وعدہ کرو تو ہم بہت جلد یہ سارا سن کت دے گی۔ لڑکی نے خوش ہو کر کہا، دل کی گہرائیوں سے، بس اندر آ جائیے اور ابھی شروع کیجیے۔ پھر وہ عورتیں اندر آئیں اور لڑکی نے پہلے کمرے میں ان کے بیٹھنے کے لیے جگہ صاف کی۔ پہلی عورت دھاگا نکالتی اور چرخی چلاتی، دوسری دھاگے کو تر کرتی، تیسری اسے موڑتی اور میز پر انگلی سے کھپکی دیتی۔ جب بھی وہ کھپکی دیتی فرش پر خوبصورت کتا ہوا دھاگا گرتا۔ لڑکی نے ملکہ سے ان عورتوں کو چھپائے رکھا اور جب بھی ملکہ آتی تو اسے بس کتا ہوا سن دکھاتی۔ ملکہ لڑکی کی تعریف کرتی نہ تھکتی۔ جب پہلا کمرہ خالی ہو گیا تو وہ دوسرے میں گئیں، پھر تیسرے میں، یہاں تک کہ سارا کام مکمل ہو گیا۔ جب وہ عورتیں جانے لگے تو لڑکی کو یاد دلایا، اپنا وعدہ نہ بھولنا، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ پھر لڑکی نے ملکہ کو تمام خالی کمرے اور سلیقے سے کتا ہوا سن دکھایا۔ فوراً شادی کی تیاریاں ہو گئیں۔ دلہا خوش ہوا کہ اسے اتنی قابل اور محنتی بیوی مل رہی ہے اور دل کھول کر اس کی تعریف کرنے لگا۔ لڑکی نے کہا، میری 3 کزن ہیں جنہوں نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ وہ میری شادی میں آئیں اور ہمارے ساتھ میز پر بیٹھیں۔ ملکہ اور دلہا نے کہا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جب دعوت شروع ہوئی تو وہ 3 عورتیں عجیب حلیے میں آئیں اور لڑکی نے کہا، پیارے کزنز، خوش آمدید۔ دلہا نے حیران ہو کر کہا، تمہارے رشتہ دار تو بڑے عجیب و غریب لگتے ہیں۔ اس نے پہلی عورت سے پوچھا، تمہارا پیر اتنا چوڑا کیوں ہے؟ عورت نے کہا، چرخی چلانے سے، چرخی چلانے سے۔ دوسری سے پوچھا، تمہارا ہونٹ اتنا لٹکا ہوا کیوں ہے؟ اس نے جواب دیا، دھاگا تر کرنے سے، تر کرنے سے۔ تیسری سے پوچھا، تمہارے انگوٹھے اتنے موٹے کیوں ہیں؟ دھاگا موڑنے سے، موڑنے سے۔
ये सब सुनकर दुल्हा ने कहा कि अब इसकी खूबसूरत दुल्हन को कभी चरखी हाथ ना लगाना पड़ेगा। यूं वो सुन कितने के झंझट से हमेशा के लिए बच गई।